آداب دوستو، کہانی نمبر 3۔ میں تنہا ہوں، بے حد تنہا ہوں، میں بور ہو چکا ہوں۔ میرا اندر اب عزیر بھی نہیں، میرے اندر اب عزیر بھی نہیں۔ شاید میں نہیں رہا، شاید میں نہیں رہا۔ اب باقی میں ٹھہر چکا ہوں، اور باقی میں ٹھہر چکا ہوں۔ میں تھک چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں مر چکا ہوں، میں مر چکا ہوں۔ میرے رنگ بکھر چکے ہیں، میرے رنگ بکھر چکے ہیں۔ میں پھٹ چکا ہوں، میں پھٹ چکا ہوں۔ پھر دیکھو میں چپ ہوں، خاموش ہوں۔ آواز عزیر کی عزیر کو بھی یاد نہیں، آواز عزیر کی عزیر کو بھی یاد نہیں۔ وہ عزیر تو سال پہلے ہی کہیں رہ گیا، وہ عزیر تو 2 سال پہلے ہی کہیں رہ گیا، وہ عزیر 2 سال پہلے ہی کہیں رہ گیا۔ میں عزیر نہیں ہوں، میں عزیر نہیں ہوں۔ بے تحاشا ظلم ہے، محبت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ بے تحاشا ظلم ہے، محبت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ مگر افسوس وہ ان سب کے لائق نہیں تھے، مگر افسوس وہ ان سب کے لائق نہیں تھے۔ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، وہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ دوسرا پیرا کی جانب پڑھتے ہیں۔ میں زندہ لاش بن چکا ہوں، میں زندہ لاش بن چکا ہوں۔ دیکھو مجھے دیکھو، رکو لکھ کے بتاتا ہوں۔ دیکھو مجھے دیکھو، رکو میں لکھ کے بتاتا ہوں۔ میں بور ہو گیا، میں بور ہو گیا۔ کسی کو بھیجو، کوئی ہے جو سن رہا ہے، کسی کو بھیجو، کوئی ہے جو سن رہا ہے میری آوازیں۔ کوئی کسی کو بھیجو جو مجھے رونقیں دکھائے، جہاں کی رونقیں دکھائے، رونقیں دکھائے۔ بلکہ جس میں احساس باقی ہو، جس میں احساس باقی ہو، احساس کے مارے نہ ہو، جو مجھ جیسے کو زندہ رکھنا جانتے ہو، جو مجھ جیسے کو زندہ رکھنا جانتے ہو۔ اور تیسرا پیرا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے دکھوں کے پہاڑ دیکھے ہیں، میں وہ شخص ہوں جس نے دکھوں کے پہاڑ دیکھے ہیں۔ اس لیے اب کسی کا بڑا دکھ بھی مجھے دکھ نہیں لگتا، اب کسی کا بڑا دکھ بھی مجھے دکھ نہیں لگتا۔ بے ساختہ ہنس جاتا ہوں، بے ساختہ ہنس جاتا ہوں۔ میرا بچپن میں ہی مجھ سے میرے ماں باپ چھن گئے، میرے بچپن میں ہی مجھ سے میرے ماں باپ چھن گئے۔ میں نے اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں زندہ ہوں، ٹھیک ہوں۔ پچھلے 4 برس سے کسی مجھ سے میرا حال تک نہ پوچھا، پچھلے 4 برس سے کسی نے مجھ سے میرا حال تک نہ پوچھا، تو انہیں کیسے کہہ دوں کہ یہ انسان کے بچے ہیں؟ میں انہیں کیسے کہہ دوں کہ یہ انسان کے بچے ہیں؟ نہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، نہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ میں راتوں کو پچھلے 4 برس سے سوتا نہیں، روتا ہوں اور یاد کرتا ہوں اچھے دنوں کو کہ اچھے دن کیسے ہوں گے۔ میں پچھلے 4 برس سے روتا نہیں، سوتا ہوں، سوتا نہیں، روتا ہوں اور یاد کرتا ہوں اچھے دنوں کے اچھے دن کیسے ہوتے ہوں گے۔ نیند آتی نہیں یار میرا علاج کرو، نیند آتی نہیں یار میرا علاج کرو۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر بولو، کرو گے نا؟ ایک اور پیرا ہے کہ میں اپنی زندگی کے 14 برس ایک سفر کو دے چکا ہوں، میں اپنی زندگی کے 14 برس ایک سفر کو دے چکا ہوں، سفر کو دے چکا ہوں۔ ہو سکا امتحان ہو گیا، دے چکا ہوں، اس کا امتحان ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میری میٹرک ہو گئی، اس کا امتحان ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میری میٹرک ہو گئی۔ میں نے اپنے کبھی کسی سے ان برسوں میں کچھ نہیں مانگا، نہ چاہا کہ وہ ایسا کرے۔ میں نہ گھومنے گیا، نہ مجھے اتنا بھی پتا ہے زندگی کیسی ہے، نہ مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ زندگی کیسی ہے، نہ مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ زندگی کیسی ہے۔ زندگی کا رنگ مجھ جیسا سیاہ تو نہیں، زندگی کا رنگ کچھ جیسے سیاہ تو نہیں، زندگی کا رنگ مجھ جیسا سیاہ تو نہیں۔
کہیں وہ مجھ جیسی حقیقت میں تو نہیں دکھتے، کہیں وہ مجھ جیسی حقیقت میں تو نہیں دکھتی، مجھ جیسی حقیقت میں تو نہیں دکھتی۔ میں نے زندگی بھر لڑائیاں دیکھی ہیں، گالیاں سنی ہیں، میری ماں کو مار کھاتے دیکھا ہے، میری ماں کو مار کھاتے دیکھا ہے، لوگوں کو اپنے باپ سے ادھار مانگتے دیکھا، لوگوں کو اپنے باپ سے ادھار مانگتے دیکھا ہے۔ میں جب قلم نہیں اٹھایا تھا، جب سے بیلچہ اٹھانا سیکھا، زندگی سے کوئی شکوہ نہیں، نہ کسی چیز سے، نہ کسی سے۔ خیر ہوتا ہے، یہ کہا بس کہا اور سنا گیا، یہ کہا بس کہا اور سنا گیا۔ میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کہ کیسی ہے مجھ جیسے لکھاری کی زندگی، میں تم کو کیا بتاؤں وہ کیسی ہے مجھ جیسے لکھاری کی زندگی۔ ہاں یہ بتا سکتا ہوں میری زندگی میں روشنی نہیں، ہاں میں بتا سکتا ہوں میری زندگی میں روشنی نہیں، مجھے روشنی سے ڈر لگتا ہے، مجھے روشنی سے ڈر لگتا ہے۔ بتاؤ یہ کوئی عمر ہے روشنی سے؟ مجھے روشنی سے ڈر لگتا ہے، مجھے روشنی سے ڈر لگتا ہے، اور یہ بہت لگتا ہے، اتنا لگتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، لگتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بس یہ کہہ سکتا ہوں روشنی ہم جیسوں کے لیے نہیں بنی۔ میرا بچپن بھی موم بتیوں میں گزرا، ٹارچ لائٹ میں پڑھائی کی، سڑکوں پہ لگی ہوئی لائٹوں سے اپنا لباس کا گند دیکھا، رک رک کے دیکھا چپل ہے پیروں میں، لیکن اللہ کا شکر تھا جب بھی اور اب بھی، اور اب تو میں اچھا ہوں ٹھیک۔ کوئی تھا ایک دن ایسا بھی، میرا خیال ہے 2014 کا، جب میں گھر سے نکالا گیا، رات اچھی طرح قریبی گراؤنڈ میں سویا تھا پچ پہ، لیکن گھر سے زیادہ اچھی نیند آئی تھی، ایسا لگا تھا میں پچ پہ نہیں ماں کی گود میں سو رہا ہوں۔ اصل میں تو میری زمین لگی تھی، اور یہ حقیقت ہے دوستو۔ سورج طلوع ہوا اور وطن سے اور وہاں سے بھی جانا پڑا، لیکن مجال ہے کہ گھر سے کوئی لینے آیا ہو۔ میرے پیر سے خون نکل رہا تھا، مجھے یاد ہے، اور میں ایک آنکھ سے اپنا زخم دیکھ رہا تھا، مجھے یاد ہے میں ایک آنکھ سے اپنا زخم دیکھ رہا تھا، اور ایک آنکھ سے اپنا گھر۔ مجھے میرا ماموں ملے، وہ گھر لے کر آئے، لیکن میری ماں اور باپ تو اسی دن مر چکے تھے۔ اس دن میں گھر سے دربدر ہو گیا تھا۔ بس مت پوچھو کیسے ماں کے ہاتھ سے کھانا کھایا، پوچھو کہ کیسے ماں کے ہاتھ سے کھانا کھایا، کیسے باپ کو تحفہ گالیاں قبول کری، کیسے باپ کو تحفے میں گالیاں قبول کری میں نے۔ لیکن مجال ہے 14 سال سے زیادہ ہونے کو آئے ہیں کہ والدین سے بدتمیزی کی ہو، سر جھکایا ہے، اور ہر دفعہ جھکایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا بچپن کی دکھ بڑی داستان، اس لیے یہ دکھ بڑی داستان کیونکہ یہ صرف میرے ساتھ ہوا، میرے سارے بھائی بہن اب بھی زندہ ہیں اور خوش ہیں۔ مجھے کبھی لگتا ہے اولاد کا غم بے حد بڑا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا غم فرق کا ہے، پیٹریزم کا ہے، یہ ایک آخری پیرا جو میرے قریبی دوست کی فرمائش پر، میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے پیدا ہوتے ہی پھینک دیتے، مجھے ایسی زندگی گزارنے پر آپ لوگوں نے کیوں مجبور کیا۔ لیکن اس کا ایک فائدہ ہے کہ صورت میں مجھے ایک نظریے ملے ہیں اور لوگوں سے الگ دیکھتا ہوں، الگ سوچتا ہوں، الگ زندگی بسر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں جلد خودکشی نہیں کروں گا، لیکن ہاں قیامت کے روز ملوں گا، اور خدا سے درخواست کروں گا کہ میری زندگی کی فلم لگائی جائے، اور اللہ اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا جائے، ان کا رد عمل دیکھا جائے، اور پھر بھی اشارے سے بتاؤں گا بیٹھے ہیں سرکار یہ بھی میری حالت کے ذمہ وار ہیں، شکریہ۔